حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجستان یا سستان کے علاقے سنجر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیف الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القابات میں معین الدین ہے، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند ہے، وراث النبی ہے، عطائے رسول وغیرہ۔ یہ سلسلہ آپ کا سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید غیاث الدین ہیں، جن کا شمار سنجر کے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں میں ہوتا تھا۔ آپ متقی پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر عبادت ریاضت میں مشغول رہتی تھی، نیک خاتون تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر 15 سال کو پہنچی تو 7 یا 8 سال کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے چلا چکا تھا، اور تقریباً بعض علماء نے 12 اور 13 لکھا ہے کہ آپ کی والدہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی وراثت میں ایک باغ آیا جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے تھے۔ ایک روز ہوا ایسے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ شخص حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کیا، دست بوستی کی اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت کی، عاجزی کے ساتھ انگور پیش کیے۔ آپ نے ان کا یہ ادب دیکھا تو آپ کو یہ معلوم ہوا، جب آپ نے اسے غور سے دیکھا تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آنے والے وقت کا یہ اپنے وقت کا ایک مشائخ ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کھڑی نکالی، علماء فرماتے ہیں تیلی یا سرسوں کا پھوک یا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا نیچے حلق کے اترا تو آپ کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ دنیا کی محبت سے آپ نے بالکل ہی کنارہ کشی کر لی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ اور وہ چکی اور ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء مساکین میں تقسیم فرما دی۔ اصول علم کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا۔ پھر علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 برس کی عمر میں اصول علم کے لیے آپ نے سفر کو اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، یوں ہی دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم دین کا بڑھتا چلا گیا۔ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے بخارا کا رخ کیا۔ اللہ اکبر! علماء فرماتے ہیں کہ مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ پیش ہوئے، ان کے سائے میں رہے۔ آپ نے وہاں سے اصول علم جب مکمل کیا تو پھر آپ وہاں سے آگے چلے۔ آپ کو مرشد کی بھی ضرورت تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس رب کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے ابھی تک اس کی تلاش تھی، یعنی پیر مرشد کی کامل کی تلاش میں آپ نے بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نشاپور، صوبہ خراسان، ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا تو مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے شہرہ سنا تو حاضر خدمت ہوئے۔ ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں ان کو داخل کیا۔ اللہ اکبر! کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کے منازل طے کرتے چلے گئے، باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں جاتے آپ ان کا سامان بھی اٹھاتے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کئی عرصے تک رہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول ہو چکے تھے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، مجھے اپنے مرید پر فخر ہے۔ اللہ اکبر!
ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے پیش ہوئے تو آپ کو یہ بشارت ملی، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی۔ اللہ اکبر، اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ ہندوستان کے لیے تشریف لے جانے لگے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ سمرقند سے ہوتے ہوئے، بخارا سے ہوتے ہوئے، عروس البلاس بغداد شریف، نشاپور، ترمیز، اوش، اصفہان سے ہوتے ہوئے، خراسان، خرقان سے ہوتے ہوئے، غزنوی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر کے اندر آپ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اکابر امت سے ملاقات کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اس سفر کے ہوتے ہوئے آپ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہے، تقریباً 5 ماہ تک آپ نے فیض کو حاصل کیا۔ پھر آپ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، آپ وہاں مراقبہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خصوصی فیض آپ نے حاصل کیا۔ جب مزار پر انوار سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے کیا خوب کہا، آج بھی آپ کی مزار پر، داتا صاحب کی مزار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما، یعنی گنج بخش داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے بھی پیر کامل ہیں، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے بھی آپ رہنما ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، آپ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے، تاریخوں نے، سیرہ نگاہ کاروں نے لکھا کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر آپ کو محبت تھی کہ دن کے اندر 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بہت کم قلیل کھانا کھاتے تھے کیونکہ یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور نہایت ہی سادہ لباس پہنا کرتے تھے جس پر بعض جگہ تو پیوند لگے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سنت مصطفیٰ کے مطابق آپ نے وائٹ کپڑوں کو زیادہ تسکین بخشی کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پسند فرماتے تھے۔ پھر جب آپ وہاں پہنچے اجمیر شریف کے اندر تو وہاں بھی جس جگہ آپ نے ڈیرہ جمایا وہ انا ساگر بھی قریب تھا، پھر وہ راجہ مہاراجہ کی جگہ بھی تھی۔ جب مسلمان پانی لینے کے لیے انا ساگر پر گئے، وہاں پر کفار نے، ہندوؤں نے شور مچا دیا کہ مسلمان ہمارے انا ساگر کو پلیت کرنے آ رہے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا کیا کہنا، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا مشکیزہ لے جاؤ، انا ساگر کو کہنا کہ اس کے اندر سما جا، وہ سارا اس میں سما جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا پانی اس میں سما گیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو انسانوں کے لیے ہم درد ہیں، تو مہربانی فرمائیں۔ آپ نے اپنے مریدوں سے حکم دیا کہ وہ آنا ساگر میں دوبارہ پانی مشکیزہ پلٹ دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پانی دوبارہ رواں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہی ہوگا وہ راجہ مہاراجہ جب تنگ ہو گیا تو آپ نے جوگیوں کو بلایا، آپ نے جادوگروں کو بلایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں سے دور کیا جائے، یہ علم پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اجمیر پہنچے تھے، ہندوستان پہنچے تھے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی ذکر اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، لیکن سیرہ نگاہ لکھتے ہیں کہ آپ کے وہاں رہنے سے روز بروز اسلام ترقی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جادوگروں کو بلایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ جادوگر اجے پال جوگی آیا
تو اس نے اپنے بہت سے شعبے جو اس کو حاصل تھے دکھانے شروع کیے. کبھی آگ برسا رہا ہے، کبھی سانپ بن کر آ رہے ہیں. آپ نے بھی دائرہ کھینچ دیا. فرمایا میرے مریدو اس سے باہر نہ قدم رکھنا. اللہ اکبر. جب سانپ دائرے کے پاس پہنچتے تھے تو سانپ ختم ہو جاتے تھے، آگ قریب پہنچتی آگ ختم ہو جاتی. اب اجابال جوگی نے ہرن کی چھال کے اوپر وہاں بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا. مریدوں نے کہا حضرت اب کیا قیامت آنے والی ہے. اللہ اکبر. آپ نے اپنی جوتی مبارک کو حکم دیا. وہ ہوا میں اڑی اور جا کر اس کو لگتی رہی. جب سر پر ایک ضرب لگتی تھی تو نیچے آنا شروع ہوئے. جب نیچے آئے تو آپ کے قدموں میں گرے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. نہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ وقت کے مشائخ بنے جن کا نام آپ نے خود عبداللہ بیابانی رکھا. کیا کہنا ہے. آپ کی تاریخ پڑھی جائے، سیرت پڑھی جائے تو یہ آتا ہے کہ یہ آپ کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ان کی سیرت پڑھنے سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خالی مزاروں کا رخ زیادہ نہیں بلکہ علم دین کا سفر آپ نے بہت زیادہ کیا. علم دین کو حاصل کیا. وقت کے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، زاہد تھے. اور اس کے علاوہ آپ کا کیا کہنا، آپ نے لوگوں کو علم دین سے بھی اور اپنی نگاہ معرفت سے بھی لوگوں کو دین کی طرف پہنچایا. یہاں تک کہ آپ نے کئی کتبیں لکھی ہیں. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بہت سی کتب لکھی ہیں. اور آج کے زمانے کے اندر انیس الارواح کے نام سے آپ کو کتاب ملتی ہوگی، سر الاسرار کے نام سے کتاب ملتی ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابیں آپ کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے بھائیو جو آپ نے سنا ہے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے آپ کو سنایا. اس کے علاوہ خوفناک جادوگر اس سے ہم نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا. اس کے علاوہ اخبار الاخیار سے ہم نے پڑھ کر سنایا. اس کے علاوہ دیگر سیرت سے ہم نے یہ مواد نکال کر آپ تک پہنچایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.